بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ 4 روزہ پاک بھارت جنگ کے بارے میں ایک نقطہ نظر، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں سے دنیا بھر میں سائنس اور تکنیک کے میدان میں اس قدر ترقی ہو چکی ہے کہ آج کے دور میں کسی بھی سرگرمی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ فضا میں سیٹلائٹ سیاروں کی 24 گھنٹے پر محیط جاسوسی سرگرمیاں اب ہر چیز کو بے نقاب کر دیتی ہیں۔ پاک بھارت کے درمیان 4 روز یعنی 6 مئی تا 10 مئی جنگ ہوئی، جو کہ بنیادی طور پر الیکٹرو میگنیٹک پلسز، جیمنگ بیمز، سیٹلائٹ مداخلتوں اور نظروں سے دور جو اہداف کے نشانے بازی تھی، ان چیزوں پر مشتمل یہ ایک فضائی جنگ تھی۔ 6-7 مئی کی رات کو پہلے بھارت نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا بہانہ بنا کر پاکستان کے مختلف مقامات اور شہروں پر میزائلوں سے حملے کر دیے۔ ان حملوں میں پاکستان کا بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ فوراً ہی پاکستان نے بھارت کو جواب دینے کا فیصلہ کر لیا اور پھر پاکستان کا پلڑا بھاری ہو گیا، کیونکہ صرف 40 منٹ کے اندر پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارتی فضائی حدود میں داخل ہوئے بغیر بھارت کے 3 رافیل، ایک Su-30، ایک MiG-29 اور ایک میراج 2000 یعنی کل 6 لڑاکا طیارے جو کہ بھارت کی فضاؤں میں اڑتے پھر رہے تھے، ان کو تباہ کر دیا۔ پاک فضائیہ کی طرف سے اس کارروائی نے بھارتی فوجی نیتاؤں کے ہوش و حواس اڑا دیے اور پھر اگلے 2 روز بھارتی فضائیہ نے کوئی لڑاکا جہاز فضا میں بلند نہ کیا۔ پاک فضائیہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت کے جدید دفاعی نظام پر بھی حملے کیے۔ پاک فضائیہ کے ان مؤثر حملوں کے جواب میں بھارت نے دوبارہ پاکستان کے اہم ترین جو فضائی مستقر یا ایئر بیسز تھے افواج کے یا فضائیہ کے، ان پر حملے کر دیے، اور بین الاقوامی قابل اعتماد پرنٹ میڈیا کے مطابق بھارت کے ان میزائل حملوں کے باعث ان ایئر بیسز کے ہینگرز میں پارک شدہ پاکستان کے 6 لڑاکا طیارے، ایک C-130 ٹرانسپورٹ طیارہ، ایک Saab 2000 AWACS طیارہ اور کئی ڈرونز اور میزائل بھی تباہ ہو گئے۔ عوام الناس سے ان نقصانات کو چھپانے کے لیے دونوں ممالک کے ذمہ دار حکام عجیب و غریب بیانات دیتے رہے۔ مثلاً 2 روز قبل تک بھارتی DG آپریشن لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائے بھارتی نقصانات کو بتانے سے کتراتے رہے اور یہی جواب دیتے رہے کہ جنگ میں نقصان تو ہو جاتے ہیں، لیکن 2 روز قبل سنگاپور میں موجود بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے جب بلومبرگ کو انٹرویو دیا تو ان کو یہ بتانا پڑا کہ پاکستان کی فضائیہ نے واقعی بھارتی طیارے مار گرائے تھے، اور اب ان کے اس بیان پر کہ یہ ان کا حق نہیں بنتا تھا ایسی بات کرنا، بھارتی حکمران پارٹی کے جو انتہا پسند عناصر ہیں ان کی طرف سے بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ اب کچھ ایسی صورتحال پاکستان کے متعلقہ حکام کی بھی ہے کہ قومی سلامتی کا نام لے کر وہ پاکستان کے نقصانات کی تفصیل دینے سے ابھی تک کترا رہے ہیں، اور بعض ایئر بیسز پر بھارت کی طرف سے داغے گئے میزائلوں کی وجہ سے ہینگرز میں کھڑے جن جہازوں کو نقصان پہنچا تھا ان کا تباہ شدہ ملبہ بھی باہر نہیں نکال رہے کہ کہیں یہ سیٹلائٹس کے ذریعے ان نقصانات کی اصل نوعیت دنیا کے سامنے نہ آ جائے۔ بہرحال، جیسا کہ آغاز میں بھی بیان کیا ہے کہ آج کے دور میں سیٹلائٹ سیاروں کی جاسوسی کی وجہ سے دنیا کی اس سرزمین پر کوئی سرگرمی چھپائی نہیں جا سکتی، اور چند روز بعد یہ معاملات سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ دفاعی افواج میں ایک بہت عمدہ اصول ہے کہ کیپ یور مین انفارم، یعنی اپنے لوگوں کو حقائق سے مکمل طور پر آگاہ رکھا کرو،
لیکن اس انتہائی عمدہ اصول کی موجودگی میں بھی دونوں ممالک کے متعلقہ فوجی حکام اس اصول پر عمل کرتے نظر نہیں آ رہے۔ اب اس عمدہ اصول پر عمل نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں، یہ تو اس وقت کے یعنی دونوں ممالک کے دفاعی حکام ہی بتلا سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے اگر کوئی بات کر دی ہے اور حقائق بتلا ہی دی ہیں اپنے لوگوں کو، تو بہت ممکن ہے ان کو گھر کی راہ دکھلا دی جائے، کیونکہ انڈیا میں بہرحال سول حکومت کی بالادستی ہے اور وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ پاکستان میں تو چونکہ حکمرانی ہی دفاعی جرنیلوں کی ہے، اس لیے یہاں فوجی حکمرانوں سے پوچھ گچھ کا کوئی سسٹم نافذ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے موجودہ اصل فوجی حکمران کو بہرحال یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ انہوں نے بہادری اور جرأت دکھلا کر ایسے موقع پر اپنے بڑے دشمن کو سبق سکھلانے کا فیصلہ کیا اور پھر پاک فضائیہ کو ہر قسم کی آزادی دے کر جوابی حملے کروا کر اس پر عمل بھی کروایا۔ اس کے بعد جب بھارتی میزائلوں نے پاکستان کے ایئر بیسز کا حشر نشر کر دیا تو پاکستان کے فوجی حکمران نے فولادی اعصاب کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے چوہدری امریکی صدر ٹرمپ کو واضح اور کلیئر پیغام بھجوا دیا کہ بھارت کو فوری نکیل ڈالی جائے ورنہ پاکستان اپنی ایٹمی آپشن استعمال کرے گا، اور بین الاقوامی طور پر دنیا کے سکہ بند چودھری صدر امریکہ ٹرمپ نے جس حساس انٹیلیجنس کی بنا پر فوری سیز فائر کا اعلان کیا تھا، اس کی بنیاد بھی غالباً یہی پیغام تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان نے ایٹمی آپشن کو پری ایمپٹیو یعنی پہلے حملے کے طور پر استعمال کرنے والے بین الاقوامی معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہوئے۔ اس معاہدے کے مطابق ہر ملک نے یہ ضمانت دے رکھی ہے کہ وہ ایٹمی آپشن کو پہلے استعمال نہیں کرے گا، لیکن پاکستان نے چونکہ اس پر دستخط نہیں کیے ہوئے، اس لیے اپنی سلامتی کو خطرے میں دیکھتے ہوئے پاکستان یہ ایٹمی آپشن استعمال کر سکتا ہے۔ بہرحال ان نازک حالات میں اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنا اور صورتحال کے لحاظ سے درست فیصلے کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، لہذا پاکستان کے موجودہ اصل فوجی حکمران سے بظاہر لاکھوں اختلافات ہوں، لیکن موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بھارت کے مقابلہ پر انہوں نے جو اقدامات اٹھائے اور بعد میں ان اقدامات کے نتیجہ میں جو صورتحال بنی، یعنی جو اینڈ رزلٹ ملا، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے مقتدر فوجی حکمران کے یہ فیصلے نازک صورتحال کے پیش نظر ملک کی بقا کے لیے درست فیصلے تھے، اور اس بنا پر اگر وہ فیلڈ مارشل بن ہی گئے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دفاعی میدان میں نازک مواقع پر دفاعی سربراہان کے درست فیصلے ہی ان کی اہلیت کا شناخسانہ ہوتے ہیں۔ بہت ممکن ہے اس چینل کے ناظرین میری اس رائے سے اختلاف کریں، بڑی خوشی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور آپ کی اگر ایک کوئی علیحدہ رائے ہے تو آپ اپنی رائے کمنٹس باکس میں دے سکتے ہیں۔